ہاں واقعی میں بہت گناہ گار ہوں. میں نے بہت گناہ کیے ہیں اپنی زندگی کے اندر. اگر ہم یہ بیٹھ کر کے سوچیں نا کبھی کہ زندگی نے ہمیں کیا دیا اور ہم نے زندگی کو سے کیا لیا. کبھی کبھی میں اکیلے میں بیٹھتی ہوں نا، سوچتی ہوں کہ اتنا وقت زندگی کا کیسے گزرتا چلا گیا اور پتہ ہی نہیں چلا. اور میں اپنی زندگی کو ہم نے کھیل مذاق سا بنا لیا. دل کرا ہم نے نماز پڑھ لی، دل کرا ہم نے قرآن شریف پڑھ لیا. نہیں پڑھا تو ہفتے تک نہیں پڑھا، کوئی بات نہیں ہے، کھانا تو ہم روز کھا رہے ہیں نا، تو قرآن شریف پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور اسی طرح سے نا اپنی زندگی کو ہم نے ایک کھلونا بنا لیا. فون دیکھنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس، لیکن نماز پڑھنے کی ہمارے پاس بالکل بھی فرصت نہیں ہے. گھنٹوں ہم فون میں بیٹھے رہتے ہیں، گھنٹوں ہم چیٹنگ کرتے ہیں، واٹس ایپ دیکھتے ہیں، دنیا کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں، آج کس نے کیا کرا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس کے یہاں پہ کیا چل رہا ہے. دنیا کی زندگی میں جھانکتے ہیں لیکن کبھی اپنے بارے میں نہیں سوچتے نا کہ ہم نے اپنی زندگی کو کیسا بنا رکھا ہے. آخرت بھی ہے، زندگی کے اندر آخرت بھی ہے، اللہ کے یہاں سب کو جانا ہے. لیکن ہم نے بس اپنے آپ کو دنیا میں اتنا لگا لیا، دنیا کے عیش و آرام میں اتنا ہو دیا اپنے آپ کو کہ ہمیں یہی فرصت پتہ نہیں چلتا کہ ایک ایک دن کس طرح سے گزر رہا ہے، ایک ایک پل کیسے کٹ رہا ہے، اور یہ پھر کبھی ملے گا یا نہیں ملے گا کبھی نہیں سوچتے. بس ہم یہ جانتے ہیں کہ فلاں نے ایسے گھر بنایا، دوسرے نے وہ ایسے کر رہا ہے، یہ ایسا ہو رہا ہے. بس ان ساری چیزوں میں ہم لگے رہتے ہیں. لیکن کبھی ہم یہ نہیں سوچتے کہ جب ہم اللہ کے ہاں جائیں گے نا، تو جب ہمارا اعمال نامہ چیک ہوگا اس وقت ہمیں کتنی شرمندگی ہوگی، کیسا ہم محسوس کریں گے، کیا ہمارے اوپر گزرے گی. اس وقت نہ ماں ہوگی، نہ باپ ہوگا، نہ بھائی ہوگا، نہ بہن، نہ ہی وہ آپ کے رشتہ دار جو آپ کے اپنے تھے، جو آپ کو اپنا کہا کرتے تھے. اس وقت آپ اکیلے ہوں گے، تنہا ہوں گے. السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے. میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں. تو میں نے سوچا آج آپ لوگوں کے ساتھ میں تھوڑی سی باتیں ایسی والی شیئر کیا جائے جو ہمارے دل میں تو ہوتی ہے لیکن زبان پہ بالکل بھی نہیں آتی، کیونکہ یہ چیزیں ہم کسی سے بتا نہیں سکتے اور کہیں نہ کہیں اندر ایک شرم محسوس ہوتی ہے، لیکن وہ ہم کسی سے شیئر بھی نہیں کر سکتے. کتنے گناہ ہم سے جان کے ہوتے ہیں، کتنے انجانے میں ہوتے ہیں، کتنوں کا ہم دل دکھا دیتے ہیں، جان کے بھی دکھاتے ہیں اور انجانے میں بھی دکھ جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ جان کے دکھائیں، کبھی کبھی نا انجانے میں بھی کسی نہ کسی کا دل دکھ ہی جاتا ہے. تو بس یہی ہوتا ہے زندگی کے ساتھ میں. تو اس کے ساتھ ساتھ چیزیں نا دل کے اندر ہی چھپی رہتی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جو انسان کسی سے نہیں کہہ پاتا اور بس اندر ہی اندر رہتا ہے. تو اس وقت ہم جب کسی سے نہیں کہہ پاتے نا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ایک وقت نکالنا چاہیے. عشاء کا وقت جو ہے سب سے بہتر، سب سے افضل ہے. اس وقت آپ بیٹھیں اور بیٹھ کے اپنے گناہوں کے بارے میں سوچیں، عشاء کی نماز ادا کریں، اور پھر اس کے بعد میں نا آپ اپنے بارے میں سوچیں اور یہ سوچیں کہ زندگی کے اندر کیا کرا، کیا پایا، کیا کھویا، کس کا دل کب دکھایا. یہ ساری چیزیں آپ اس وقت بیٹھیں اور آپ یہ سوچ کے بیٹھیں اور یہ سوچ کے دعا مانگے اس وقت کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرے سامنے بیٹھا ہے اور وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میرے سارے اعمال نامہ جیسے کہ رجسٹر کھلا رکھا ہے، ایسا رکھا ہے، اور اس کے وہ چیکنگ چل رہی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ کا دل خود بھر کے آئے گا. اپنے ایک ایک گناہ کو آپ یاد کریں اور پھر سوچیں کہ اللہ میری تو پوری زندگی گناہوں میں ڈوب گئی، میری تو پوری وقت میرا گناہوں میں ڈوب گیا. چھوٹے سے بڑا کب ہوا اور بڑے سے جوان کب ہوا اور جوان سے بڑھاپا کب آیا پتہ ہی نہیں چلا، اور ساری زندگی میری گناہوں میں چلی گئی. تو یا اللہ اب میں کیا کروں؟ اب میں کیسے توبہ کروں؟ اللہ تو کیسے مجھے معاف کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے. تو اس وقت نا آپ کو جب اپنے گناہ یاد آئیں گے نا، تو بیٹھے بیٹھے اپنے اوپر شرمندگی سی ہوگی اور آپ کا نا خود رونے کا من کرے گا. اس وقت آپ روئیں اور رو کے اللہ سے دعا مانگیں، اور پھر آپ کا ہے نا خود ایسا دل کرے گا کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، میرا اللہ مجھے معاف کر دے گا. اور بے شک اللہ معاف کرتا ہے، اللہ ہمارا معاف کر دیتا ہے. کہ اللہ نے کہا نا کہ مرنے سے پہلے آپ توبہ کر لو اور میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. تو آپ کی نماز بھی پوری نہیں ہو پائے گی اور آپ کا من ہلکا ہونے لگے گا. آپ کو یہ لگنے لگے گا کہ ہاں واقعی میں میرا اللہ میری ہر ایک بات کو دیکھ رہا ہے، ہر ایک بات کو جانتا ہے. اور اس وقت نا آپ کو ایسا لگے گا کہ سب دنیا بیگانی ہے، ساری چیزیں جھوٹی ہے، فنا ہونے والی ہے، اور عنقریب وہ وقت ہے جب مجھے میرے اللہ سے ملنا ہے.
تو بس اپنے گناہوں کو یاد کیجیے اور استغفار کیجیے، جتنا ہو سکے درود شریف پڑھیں، اور ساتھ ساتھ میں سورہ بقرہ بھی پڑھتے رہیں۔ جو بھی تسبیحات ہیں، آپ مارکیٹ جا رہے ہیں، مارکیٹ جاتے جاتے چلتے چلتے پڑھ لیں، آپ گھر میں لیٹے ہیں اس وقت پڑھ لیں، ضروری نہیں کہ آپ جانماز پہ بیٹھ کے ہی پڑھیں، کہیں پر بھی آپ استغفار کر سکتے ہیں، درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اور اللہ سے اپنے گناہوں کی رو رو کے دعا کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تو مجھے معاف کر دے، بے شک تو مجھے معاف کرنے والا ہے، اور وہ آپ کو معاف کرے گا، اور اس کی نشانیاں آپ کو دکھنی شروع ہو جائیں گی۔ آپ کا من ہلکا ہلکا رہنے لگے گا، آپ ڈپریشن سے باہر آ جائیں گے، آپ کی زندگی میں سکون ہو جائے گا، جتنے ناراض رشتے تھے وہ سب آپ سے بننے لگیں گے، اور پھر آپ کو نماز پڑھنے کا شوق لگے گا، اور نماز میں وہ خشوع و خضوع حاضر ہو جائے گا۔ پھر ایسا محسوس ہوئے گا کہ میرے گناہ ہلکے ہیں۔ جب گناہ ہلکے ہوتے ہیں تو آپ کا بدن جو ہے وہ بھی ہلکا ہونے لگتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں نے ایک چھوٹی سی بنائی تھی اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے، کیونکہ دیکھو گناہ تو ہم سے بھی ہوئے ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، بہت گناہ گار ہوں، اللہ سے رو رو کے معافی مانگتی ہوں، اور یہی چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ تو مجھے معاف کر دے، اور مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ مجھے معاف بھی کرے گا۔ تو اپنے یقین رکھیں، امید نہ رکھیں، یقین رکھیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ہر حال میں دیکھ رہا ہے، رات دن صبح شام ہر جگہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور وہ انشاءاللہ میرے ایک دن گناہ معاف کر دے گا۔ دنیا آپ کے ساتھ کتنا بھی برا سلوک کرے، بس آپ معاف کرنے والے بن جائیں، اور انشاءاللہ زندگی آسان ہوتی چلی جائے گی۔ تو آج کی چھوٹی سی ویڈیو بنائی، کیسی لگی ضرور بتائیے۔